الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز بزرگوں اور دوستوں اور محبین اولیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا اور آپ کا یہاں جمع ہونا اللہ کے محبوبین کے تذکرے کو سننے کے لیے ہے، اور اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ کہف کی آیت نمبر 28 میں نے تلاوت کی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس کر لیں، ان کے ساتھ رہا کریں۔ کن کے ساتھ؟ مع الذین یدعون ربہم بالغداة والعشی، جو صبح و شام آپ کے رب کو پکارتے ہیں، صبح شام اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ آپ ہو جائیے، ان کے ساتھ بیٹھا کریں، ان کے ساتھ اپنی مجالس کو قائم کریں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور مقصد کیا ہوتا ہے ان ذکر کرنے والوں کا؟ فرمایا یریدون وجہہ، وہ تو فقط اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ اللہ کی رضا انہیں حاصل ہو، وہ اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ یریدون وجہہ کا ایک ترجمہ کیا گیا جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور فرمایا یریدون وجہ، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، جو رب تعالیٰ کے دیدار کے متلاشی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہو جائیے۔ حکم دے رہا ہے اللہ رب العزت، اور کسے حکم دے رہا ہے؟ آقا علیہ السلام کو۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ذکر کرنے والا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اس کی شان نزول یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے بعض کفار مشرکین وغیرہ جمع ہوئے، کہنے لگے کہ ہم آپ کی بات اس وقت مانیں گے جب آپ اپنے سے ان فقراء اور مساکین کو دور کر دیں، یہ غریب لوگ بیٹھے رہتے ہیں آپ کے پاس، ہم امیر آپ کے پاس نہیں آنے والے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں حکم نازل فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو نظر انداز کریں، ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، آنا ہے آئیں، نہ آنا ہے نہ آئیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، لیکن جو اللہ کی رضا چاہنے والے ہیں، اگر چاہ کے غریب ہیں، آپ انہی کے ساتھ رہیں۔ یریدون وجہہ فرمایا۔ تو اس سے ہمیں چند نصیحتیں ملی کہ اللہ کے ذکر کرنے والوں کا اللہ کے نزدیک مرتبہ بڑا ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا یہ باعث برکت ہے، ان کی مجالس سے محروم رہنا یہ تو محرومی ہے۔ اگرچہ کہ وہ غریب ہوں، فقراء ہوں، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ اور جو دنیا دار ہیں، جو بے دین ہیں، جن کو اللہ کی رضا کی کوئی پرواہ نہیں، تو اگرچہ کہ وہ مالدار ہوں، ان کے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے، بروں کی صحبت برا بناتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے وہ مقرب بندے جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، خواص میں بھی ہیں اور عوام میں بھی ہیں۔ خواص میں انبیاء سے، پھر صحابہ، تابعین وغیرہ، یہ تو بڑے لوگ ہیں۔ پھر بعد میں جو عوام میں جن کا سب سے بڑا مرتبہ ہوتا ہے، پھر اس میں آتے ہیں اولیاء۔ اور اولیاء یہ کوئی جاہل صوفیہ نہیں ہوتے، اولیاء یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، معرفت جاننے کو کہتے ہیں، اور جاننا بغیر علم کے آتا ہی نہیں ہے۔ جو جاہل ہو وہ کبھی ولی بن ہی نہیں سکتا۔ اللہ اپنے اولیاء کو باضابطہ علم سیکھنے کی تلقین دیتا، وہ علم سیکھتے ہیں باضابطہ، اس کے بعد پھر ولی بنتے ہیں۔ علم سیکھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اسے حقیر سمجھنا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس جو ہے چلے کر لینا، ذکر کر لینا، یہ تو مولوی وغیرہ کے کام ہے کہ مدارس میں جانا پڑھنا وغیرہ، اس سے کیا حاصل؟ وہ تو ظاہر کی بات کرتے ہیں، ہم تو باطن کی بات کرتے ہیں۔ بغیر ظاہر کے باطن آتا ہی نہیں ہے۔
بغیر ظاہر کے باطن آتا ہی نہیں ہے۔ شریعت سکھلاتی ہے یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے۔ نماز صحیح ان چیزوں سے ہوتی ہے، نماز فاسد ان چیزوں سے ہوتی ہے۔ جب نماز کا طریقہ ہی جس نے نہیں سیکھا وہ طریقت کی طرف کیا جائے گا؟ کیونکہ طریقت پھر آپ کو سکھائے گی نماز میں خشوع و خضوع کیسے پیدا کرنا ہے، اخلاص کو کیسے بڑھانا ہے، وسوسوں کو دور کیسے کرنا ہے۔ جو شخص صرف طریقت کا دعویٰ کرے بغیر شریعت کے، وہ شخص جھوٹا ہے اور گمراہ ہے۔ ہمارے اولیاء کے سردار قطب العارفین غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ورحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے کیسی محنتیں اور مشقتیں کی ہیں۔ آپ ان کی سوان کی بڑی بڑی کتب اٹھا کر پڑھیں۔ بہجت الاسرار بھی ایک معروف کتاب لکھی ہے علامہ شنقیطی نے، اور انہوں نے یہ جو طرز ہے آپ کی سیرت نگاری کا ایسا اختیار کیا ہے جیسے محدثین کرتے ہیں۔ محدثین جس طرح حدیث کی سند روایت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اصل بات کو نقل کرتے ہیں، حدیث کو نقل کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح امام شنقیطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے محدثین اور فقہا اور اولیاء سے جو روایتیں سندن حاصل ہوئی ہیں اور وثوق کے ساتھ ثقہ راویہ سے حاصل ہوئی ہیں، اور وہ حالات جو انہوں نے محدثین اور فقہا سے سنے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق، انہیں اپنی کتاب میں جمع کیا ہے۔ ایسی عظیم کتاب لکھی گئی، آپ ان کے حالات کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے کیسی مشقتیں اور محنتیں کی ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے پائے کے محدث ہیں، جن کی بخاری شریف کی شرح ہے فتح الباری، شرح البخاری، جسے ہر عالم دین پڑھتا ہے چاہے کوئی بھی مکتب فکر کا ہو۔ بخاری شریف پڑھنا ہے تو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شرح سے فائدہ حاصل کیے بغیر عالم نہیں بنتا۔ اتنے بڑے جید عالم ہیں، ساتھ ہی ساتھ صوفی بھی ہیں۔ جس طرح باضابطہ حدیث کا علم حاصل کرتے تھے، تصوف کا علم حاصل کرتے تھے، اور مشائخین کے پاس تصوف کی کتابیں پڑھ کر اس کی سند بھی لیتے تھے۔ آپ کی سوان سے پتہ چلتا ہے تقریباً 100 کتابیں آپ نے تصوف کی سبقاً پڑھی ہیں۔ یہ تصوف، یہ معرفت یوں ہی نہیں مل جاتا، وہ اللہ کا خاص کرم ہو جائے خاص بندوں پر تو الگ بات ہے، لیکن عام طریقہ سنت یہی ہے کہ آپ کو باضابطہ سیکھنا پڑے گا۔ تو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی غبطۃ الناظر فی ترجمۃ الشیخ عبد القادر کے نام سے کتاب لکھی، جس میں آپ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے احوال کو ذکر کیا اور فصل قائم کی، ان میں ان کی کرامات کو ذکر کیا۔ ایسے ثقہ محدثین جن کا نام ہی خود سند ہے، جو کہہ دیں تو کوئی مجال نہیں ہوتی کسی کی ان کی قول کا رد کریں، ایسے پائے کے محدثین آپ کی زندگی کے احوال لکھتے ہیں، اور آپ اپنی کتاب لکھ کر فرماتے ہیں کہ یہ میں کتاب اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ اللہ رب العزت ان صالحین کے تذکرے سے مجھے نفع عطا فرمائے۔ یہ محدثین کا عقیدہ، اور آپ نے حضرت کے کرامات کا ذکر کیا، اس میں صاحب کرامت تو تھے ہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ اگر ان کی زندگی کے احوال کو پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ معرفت، یہ کرامات، یہ ولایت، یہ غوث، اتنا بڑا مرتبہ انہیں یوں ہی نہیں مل گیا۔ ہر شخص جانتا ہے کہ آپ مادرزاد ولی ہیں، پیدائشی ولی ہیں، ہر شخص میں یہ بات معروف ہے۔ اگر پہلے سے پیدائشی ولی ہیں تو باضابطہ انہیں علم حاصل کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ آپ 18 سال تک والدہ کے پاس تربیت میں ہیں، حفظ کیا، قرآن سیکھا، تجوید سیکھی، باقی تمام علوم، فارسی نسل تھے، پرشین جانتے تھے، عربی نہیں تھے، ٹھیک ہے، فارسی ان کی مدر ٹنگ تھی۔ جیلان میں پیدا ہوئے تھے، بعد میں بغداد شریف تشریف لے گئے۔ والدہ کی عمر کافی ہو چکی تھی، جب آپ کی عمر شریف 18 سال ہو گئی تب آپ کی والدہ کی عمر 70 کے اوپر ہو چکی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں، والدہ جن کے والد انتقال کر چکے ہیں، حضرت کے والد انتقال کر چکے ہیں، والدہ کے زیر
تربیت ہے، آپ کے پاس تعلیم حاصل کی انہوں نے، لیکن یاد رکھیں یہ عمر کا وہ حصہ جب کہ آپ کو خدمت کی زیادہ ضرورت ہے، ماں کی خدمت کرنا کتنا زیادہ اہم ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، لیکن علم کا بڑا شوق تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے درخواست کی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں مزید تعلیم حاصل کروں، باضابطہ مدرسے میں پڑھوں۔ تو آپ کی والدہ جو ہے رونے لگیں، تو آپ نے کہا کیا آپ اس لیے روتی ہیں کہ میں چلا جاؤں گا؟ ماں بھی صاحب فراست تھی۔ کہا نہیں، تمہارے علم حاصل کرنے سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جب تم علم حاصل کرنے چالے جاؤ گے تو پھر مجھے نہیں پاؤ گے، یعنی کہ میں انتقال کر جاؤں گی۔ پھر ماں نے اجازت دے دی، فرمایا کہ آپ جائیں، بغداد شریف تشریف لے جائیں۔ پھر 40 دینار دیے جو کہ سونے کے ہوا کرتے ہیں۔ پھر وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے کرتے میں سی دیا تھا، پھر چوروں نے پکڑا وغیرہ، جو واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ اور کہا تھا کہ کسی بھی حال میں جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا۔ ماں کی نصیحت اندازہ لگائیں آپ کہ اخلاق، کردار، تہذیب، تمدن، کلچر، یہ سارا کچھ ماں کی گود سے سیکھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، آدمی سیکھتے سیکھتے علم حاصل کرنے کے بعد مرتبے کو پہنچتا ہے کہ اس کے اخلاق درست ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال درست ہو جاتے ہیں، اس کی زبان درست ہو جاتی ہے۔ آپ یہ سب والدہ کے پاس سیکھ چکے ہیں، اور ماں نصیحت کر رہی ہے کہ کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا۔ اور یاد رکھیں، روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے، جو علم اس نے سیکھا اس پر عمل کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے وہ علم عطا کرتا ہے جو اس نے سیکھا نہیں۔ تو آپ وہ مثال تھے کہ جو علم والدہ کے پاس سے سیکھا، اس پر عمل کر کے دکھایا اور سچ بولا، تو پھر جو ہے چوروں نے بھی ایمان قبول کر لیا اور توبہ کر لی۔ یہ آپ کی سچائی نے دوسروں پر اثر کیا۔ اور پھر اس کے بعد آپ بغداد شریف تشریف لے گئے، وہاں 2 بڑے مدارس تھے، مدرسہ حنفیہ تھا اور مدرسہ نظامیہ تھا، 2 بڑے مدرسے۔ اور یہ مدرسہ نظامیہ جو ہے آپ کے بغداد منتقل ہونے سے 30 سال پہلے بن چکا تھا، 2 سال کے اندر کنسٹرکشن اس کا مکمل ہو چکا تھا۔ وہاں کے پہلے پرنسپل امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے جی۔ پھر اس کے بعد دوسرے مشائخین گزرے ہیں، اور وہاں پھر آپ نے جو ہے ایڈمیشن لیا، تعلیم باضابطہ سیکھنا شروع کی، 8 سال مسلسل پڑھتے رہے، اور پھر اس کے بعد مجاہدے شروع ہوئے۔ آپ نے وہاں عربی سیکھی، علم صرف، نحو، فن، بلاغت وغیرہ، پھر اصول حدیث، اصول فقہ، اصول تفسیر، حدیث پڑھی، فقہ پڑھی، اصول فقہ پڑھا، باضابطہ 8 سال تک جو ہے درس نظامی کا باضابطہ سلیبس پڑھا، کتابیں مکمل کی۔ لیکن یہ طالب علم کا دور بڑا مشکل تھا، کیونکہ ایک انجان علاقے میں آئے ہیں بغداد میں، جہاں کوئی فیملی ممبر نہیں ہے، آپ کو وہیں رہنا ہے۔ پہلے نانا کی طرف سے کچھ رقم آیا کرتی تھی، آپ جو ہے فوراً فقراء اور مساکین میں اس کو تقسیم کر دیا کرتے تھے، بانٹ دیا کرتے تھے۔ تو آپ کی اسکالرشپ ختم کر دی گئی، یعنی آپ کا جو رہائش تھی وہاں پر نظامیہ میں، اس کو ختم کر دیا گیا۔ کہا کہ آپ پڑھیں لیکن آپ کو یہاں رہنے نہیں دیا جائے گا۔ تو رہنے کے لیے آپ یہاں پڑھتے اور جنگل میں جا کے رہتے، جنگل میں رہا کرتے تھے، بارش میں اپنا امامہ نکالتے، کتابوں کو ڈھانک لیتے تھے۔ یہ سٹرگل میں بتا رہا ہوں اسٹوڈنٹ لائف کی، ایسے ہی غوث قطب نہیں بن جاتے۔ آپ فرماتے ہیں اپنے قصیدے میں، درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم حاصل کرتا گیا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے قطب بنایا۔ اور اس کا ایک معنی اور بھی ہے کہ درست العلم حتی صرت قطبا، یعنی کہ میں علم حاصل کرتا رہا، اللہ مجھے قطب بھی بنایا، میں نے علم حاصل کرنا بند نہیں کیا۔ تو علم ایسی بڑی برکت ہے، تو آپ سیکھتے رہے، بڑی طلب تھی، جو بھی فن سٹارٹ کرتے اسے ختم کر دیتے، بڑی اس میں مہارت کاملہ، مہارت تامہ حاصل کر لیتے۔ ایسا نہیں کہ سرسری پڑھ لیا، نہیں، ایکسپرٹائزیشن حاصل کر لیتے، ہر فن میں ایکسپرٹائزیشن حاصل کر لیتے تھے، فقہ میں، حدیث میں، اور آپ نے جو ہے تفسیر میں زبردست مہارت حاصل کر لی۔ اور وہاں معمول یہ تھا کہ مدرسے میں پڑھنا
پھر اس کے بعد اس علاقے میں بغداد میں جہاں کہیں کوئی شیخ، کوئی صوفی، کوئی بزرگ، کوئی اللہ کا ولی ہوتا تو اپنے فرینڈز کے ساتھ نکلتے، تلاش کرتے، ان کے پاس جاتے اور پھر جو ہے ان سے اکتساب فیض کرتے. یہ معمول رہا. تو ایسے ہی بزرگوں کو تلاش کرنا، ان سے سیکھنا. اسی طرح آپ مسلم بن حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچے. بڑے پائے کے بزرگ تھے. وہ آپ سے سخت مجاہدے کرواتے، ٹھیک ہے، سخت مجاہدے کراتے. بھوک کی شدت رہتی، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا. جب جیسے ہی وہ اندر ان کی خانقاہ میں آتے، کہتے بہت ساری روٹیاں آئی تھی، ہم سب نے کھا لیے، تمہارے لیے کچھ نہیں بچا. سمجھے؟ ٹارچر ہوا کرتا تھا، لیکن یہ تربیت کا حصہ تھا کہ آدمی اپنے نفس پر کتنا قابو رکھتا ہے. بعض لوگ جو ہیں ان کا شاگرد ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آپ تو فقیہ ہیں، یہاں کیوں آتے ہیں؟ آپ فقہ پڑھنے والے لوگ یہ صوفیہ کے خانقاہوں میں کیوں آتے ہیں؟ یہاں کیا سیکھنے آ رہے ہیں؟ مذاق اڑایا کرتے تھے. ایک دن جو ہے شیخ مسلم بن حماد رحمہ اللہ نے دیکھا شاگردوں کا یہ حال، تو انہیں سخت لہجے میں ڈانٹا، ڈرایا کہ تمہیں کوئی اختیار نہیں کہ عبد القادر کو اس طرح کہو. میں جو کرتا ہوں اس کی تربیت کے لیے کرتا ہوں، تم میں سے کوئی اس کے مقام کے برابر نہیں ہے. آپ وہاں سیکھتے رہے، تعلیم حاصل کرتے رہے، لیکن اصل میں ہر ایک کو جس چشمے سے فیضیاب ہونا ہوتا ہے وہ طے ہوتا ہے. تو آپ جو ہے وہاں سے انہیں خرقہ اور خلافت نہیں ملنے والا تھا، تو آپ انہوں جتنا تصوف سکھانا تھا وہاں سکھایا. بعد میں پھر وہاں سے چلے اور پھر آپ کے استاد مدرسے کے جو ہے پرنسپل بھی ہیں اور آپ کے ٹیچر بھی ہیں اور پیر و مرشد بھی ہیں. شیخ ابو سعید المبارک المخرمی، یہ آپ کے پیر و مرشد بھی ہیں، مدرسے کے پرنسپل بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، استاد بھی ہیں اور مربی بھی ہیں، مرشد بھی ہیں. اس طرح ہوا کرتا تھا نظام، آج کی طرح نہیں. یہ کھوکھلے زمانے میں پیر بھی کھوکھلا، مریدین اس سے زیادہ کھوکھلے. شیخ چنتے ہیں تو معیار بھی نہیں ہوتا، سٹینڈرڈ بھی نہیں ہوتا. اور جب پہلے مرید بناتے تھے تو مرید کی لیاقت دیکھی جاتی تھی. تو شیخ ابو سعید المبارک المخرمی رحمہ اللہ نے فرمایا پہلے علوم شریعہ مکمل کرو پھر ہمارے پاس آنا. پھر باضابطہ 20 سال جو ہے آپ نے تربیت لی، علوم سیکھے، مہارت حاصل کی، ایکسپرٹائزیشن حاصل کیا، پھر مجاہدے کرنے لگے. اور بغداد میں حالات بہت ہی خراب ہو چکے تھے. ایک مرتبہ قحط بھی پڑ گیا، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، تو جو ہے پتوں پر گزارا کر لیتے تھے، درختوں کے پانی پینا اور درخت کے پتے کھا لینا. حتیٰ کہ ایک مرتبہ تو نکلے تو دیکھا کہ قحط کی وجہ سے لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ایک ایک درخت کے پاس 20 لوگ ہیں جو پتے چن کر کھا رہے ہیں. تو آپ وہیں سے نکل پڑے، دریا کے کنارے گئے، بڑی ہی کمزور حالت ہو گئی، نحیف ہو گئے، وہیں گر پڑے. پھر اٹھے، پھر نماز پڑھتے، پھر چلتے، پھر گر پڑتے. بھوک سے بدن نڈھال ہو گیا، لیکن پھر روزے پر روزہ رکھا کرتے تھے تاکہ نفس بھی قابو میں رہے، عبادت بھی ہوتی رہے. لیکن یہ معاملہ کب تک چلتا؟ ایک مرتبہ ایک مسجد میں گئے اور کمزوری اتنی کہ چل نہیں پا رہے تھے، تو گھسیٹتے ہوئے جو ہے ایک کنارے پہنچے، مسجد کے کنارے گھسیٹتے ہوئے اپنے آپ کو رینگتے ہوئے پہنچے، اٹھنے کی طاقت نہیں تھی. وہاں پر ایک شخص آیا مسجد میں، اس نے کچھ روٹیاں اور گوشت کا سالن وغیرہ تھا وہ لے کر آیا اور کھانے لگا. آپ فرماتے ہیں، علامہ ابن حجر اسقلانی نے بھی لکھا ہے، دیکھیں اندازہ لگائیں یہ صوفیہ کی کیا محنت تھی، یوں ہی مقامات نہیں ملے. کہتے ہیں کہ بھوک سے ایسا شدید حال تھا کہ میں لیٹا ہوا تھا، مجھے خوشبو آ رہی تھی، تو جب وہ نوالا اٹھاتا وہ شخص، میرا منہ خود بخود کھل جاتا. اللہ اکبر، بے اختیار کھل جاتا. اس شخص نے میری حالت دیکھی تو کہا کہ تم آؤ میرے ساتھ کھا لو. آپ نے منع کر دیا، انکار کر دیا، میں نہیں کھاتا. دوسرا کوئی شخص ہوتا تو کیا کرتا؟ آپ نے منع کر دیا کہ نہیں. کہنے لگا کہ دیکھو آپ ناراض نہیں ہونا، بولے آپ یہ کھانا کھا لیں، یہ خود میرا بھی کھانا نہیں ہے. تو کہا وہ کیسے؟ کہا میں جیلان سے نکلا تھا اور میں ایک شخص کو تلاش کر رہا تھا، اس کا نام ہے عبد القادر. اس کی والدہ نے مجھے 8 درہم دیے تھے اور کہا یہ میرے بیٹے کو جا کر دینا،
لیکن میں اسے بغداد میں ڈھونڈتا رہا لیکن اسے نہیں پایا، نہیں ملا، تو میرا سارا مال اور خرچ ہو گیا، سامان خرچ ہو گیا، اب میرے پاس یہی درہم تھے، میں 3 دن سے جو ہے اسے مسلسل دیکھ رہا ہوں، 3 دن سے میں بھی بھوکا ہوں، 3 دن سے میں بھی بھوکا ہوں، اب یہ میری اضطراری کیفیت ہے تو شریعت مجھے اجازت دیتی ہے مردار بھی کھانے کی، تو لیکن پھر بھی میں نے اس کی امانت میں سے اسی کے پیسوں سے یہ سالن اور یہ روٹی خریدی ہے، میں کھا رہا ہوں، تم بھی کھا لو۔ کہنے لگے تو بے اختیار بلا جھجک کھا لے، عبد القادر میں ہی ہوں، میں اجازت دیتا ہوں، تو کھا۔ چند لقمے آپ نے بھی کھائے، پھر بچے ہوئے جو 7 درہم تھے، جو دینار تھے، فوراً گئے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیا، اپنے لیے کچھ نہیں رکھا۔ کون ایسے سخت مجاہدات اٹھاتا ہے؟ علم کی یہ حالت، علم سیکھنے کی ایسی مشقت اور ایسی محنتیں ہیں۔ ہم اور آپ میں اگر آپ بچے کو ہاسٹل میں ڈالیں، ایک دن کا کھانا نہیں ملا، مدرسہ چھوڑ کے بھاگ کے آتا ہے، دیکھیں صحیح نہیں ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ کسے شوق ہے آج اتنا علم کا؟ جنہیں غوث الثقلین بننا تھا، جنہیں اولیاء کا سردار بننا تھا، وہ کیا لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے گا؟ نہیں۔ حالات یوں ہی چلتے رہے۔ اب جو ہے مدرسے میں آتے تھے تو غشی طاری ہوتی تھی بھوک کی وجہ سے، شدت سے، تو اللہ کی طرف سے غیبی ندا آئی کہ اپنی روٹیوں کا انتظام کرو۔ کہنے لگے میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، کہا کہ تم نکلو، ہم تمہارا انتظام کریں گے۔ تو آپ چلے تو ایک نان بھائی تھا دکاندار جو روٹیاں بناتا تھا، اس کے پاس گئے، کہنے لگے کہ مجھے روزانہ 1.5 روٹی دے دیا کرو، جب میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں آپ کا قرض ادا کر دوں گا، اور اگر میرا قرض ادا کرنے سے پہلے میں مر گیا تو مجھے معاف کر دینا۔ اللہ اکبر۔ شیخ عبد القادر جیلانی، جن کے نام کو آج ہم اتنی تعظیم سے لیتے ہیں، ان کی کیسی مشقتیں اور مجاہدے تھے، اندازہ لگائیں۔ اور یہ روٹی کھا رہے ہیں فقط اس لیے کہ بدن میں اتنی قوت رہے کہ عبادت کر سکوں اور علم حاصل کر سکوں، اور کوئی مقصد نہیں ہے، پیسہ کمانا مقصد نہیں ہے۔ تو جب نان بھائی نے یہ جملے سنے تو رو پڑا، کہنے لگا کہ آپ روٹی لے لیں۔ 1.5 روٹی لیتے تھے، پھر وہی روزہ اور افطار، اسی پر وہی گزارا ہوتا تھا۔ چند مہینے گزرے، قرض ادا کرنے کی کوئی صورت نہیں بنی، تو آپ پریشان ہو گئے اور شرم کی وجہ سے جانا بند کر دیا، روٹی لینے جانا بند کر دیا، اور پھر کئی دن بھوک سے پھر نڈال ہو گئے۔ اب کریں تو کیا کریں؟ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوئی کہ تم جاؤ، اس کے قرض کی ادائیگی کا انتظام ہم کریں گے۔ آپ راستے میں یوں ہی چلتے پھرتے گئے، ایک انجان علاقے میں جو کہا گیا تھا وہاں چلے گئے، تو وہاں جو ہے سونے کا ٹکڑا پڑا ہوا ملا، آپ نے اسے اٹھایا، اسے بیچا اور اس نان بھائی کا قرض ادا کر دیا۔ جو اللہ کے لیے مشقتیں اٹھاتا ہے، اللہ اس کے لیے راہیں آسان کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلُنَا، اللہ فرماتا ہے جو ہماری راہ میں مجاہدے کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے راہیں آسان کر دیتا ہے۔ تو اللہ یوں راہیں نکال دیا کرتا تھا۔ پیدائشی ولی ہے نا، کرامتیں یوں نہیں دکھلائی اپنے مجاہدے میں کہ آسمان سے روٹی آنے لگے، زمین سے خزانے نکلنے لگ جائیں، نہیں، تربیت چل رہی ہے ابھی۔ تو شیخ ابو سعید المبارک المخرمی ان کے پاس تربیت حاصل کرتے، مجاہدے کرتے، چلہ کشی کرتے، اور جو ہے فاقے پر فاقے کرتے، لیکن عبادت کرتے، گزرتے جاتے۔ پھر آخری جو لمحہ آیا، پھر وہ شیطان والا واقعہ آپ نے سنا ہے کہ آپ کے مجاہدے کو خراب کرنے آیا تھا، آپ نے کہا کہ میں اللہ کے فضل سے بچ گیا ہوں، جو ہے میرے علم سے نہیں بچا۔ پھر آگے بڑھے تو آپ کے شیخ آئے اور انہوں نے کہا کہ اب تمہارا جو ہے مجاہدہ مکمل ہوا، اب آ جاؤ ہمارے گھر۔ پھر آپ گھر تشریف لے گئے آپ کے، تو آپ نے جو ہے دروازے پر کھڑے تھے ان کے انتظار کے لیے، اپنے ہاتھوں سے جو ہے اندر لائے، بٹھایا شیخ نے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے روٹیوں کے نوالے بنا بنا کر کے کھلائے۔ آپ فرماتے ہیں ایک ایک نوالا جیسے حلق کے نیچے اترتا، اللہ تعالیٰ معرفت کے نور کو بڑھاتا جاتا، اور جب روٹی ختم ہوئی تو معرفت کے نور سے آپ کا سینہ بھر چکا تھا۔ پھر وہاں خرخہ اور خلافت دی، اس کے بعد فرمایا کہ اب تدریس کرو۔ تقریر سے پہلے تدریس میں لگے، تقریر شروع نہیں کی، عوام میں بیان کرنا شروع نہیں کیا، بلکہ درس دینا شروع کیا، لیکچرز اسی یونیورسٹی میں
جہاں اسی مدرسے میں جہاں استاد پڑھایا کرتے تھے، اب ان کا شاگرد آپ پڑھا رہے ہیں۔ اب علم حدیث، علم فقہ، علم تفسیر سب کچھ پڑھایا کرتے تھے، اور ایسی زبردست شان تھی آپ نے فقہ شافعیہ اور فقہ حنبلی میں مہارت حاصل کی، اور فقہ حنبلی کے مطابق اور فقہ شافعی کے مطابق فتوے دیا کرتے تھے۔ عرب و عجم سے جو مسائل آتے لوگوں سے، جو فقہا سے حل نہیں ہوتے، آپ کے پاس آتے، آپ اس کا جواب دیا کرتے تھے، اور بڑی آسانی سے دیا کرتے تھے۔ تو آپ ایک ماہر مفتی بھی تھے۔ آپ کے پاس ایک مسئلہ آیا ایک مرتبہ، ایک شخص نے قسم اٹھا لی، کہا کہ میرا کام اگر ہو گیا تو میں اللہ کی ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت دنیا میں میرے سوا وہ عبادت کوئی نہیں کر رہا ہوگا، اگر ایسا نہ کیا تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ اب قسم کھا لی، لیکن اب وہ عبادت کرے تو کون سی کرے؟ جو بھی عبادت کرے اس وقت تو کوئی دنیا میں کر ہی رہا ہوگا، چاہے درود پڑھے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، کچھ بھی کرے، اس وقت دنیا میں کوئی نہ کوئی وہ عبادت کر رہا ہوگا۔ علماء مفتیان کرام کے پاس گئے لیکن کوئی حل نہیں مل رہا، اور وہی فتویٰ جو ہے گھومتے گھومتے جو ہے آپ کے پاس آیا وہ مسئلہ۔ آپ نے فرمایا کہ جواب بڑا آسان ہے، جواب بڑا ہی آسان ہے۔ وہ فرمایا کہ تو حرمین شریفین چلا جا اور وہاں کے خدام سے جو ہے درخواست کر، ریکویسٹ کر کہ طواف کعبہ کو کچھ وقت کے لیے روک دیں، تو کا طواف کعبہ کر، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب تو کر رہا ہوگا دنیا میں کوئی نہیں کر رہا ہوگا، تیری عبادت قسم بھی پوری ہو جائے گی، بیوی کو طلاق بھی نہیں پڑے گی۔ ایسی مہارت جب آپ کی فتوے میں علم میں دیکھی تو فقہا کہنے لگے کہ واقعی یہ جو ہے ستارہ ہے۔ تو جو شخص اپنے عطا کردہ حاصل کردہ علم پر عمل کرتا ہے، اللہ اسے وہ علم عطا کرتا ہے جو اس نے حاصل نہیں کیا۔ یہ علم لدنی ہوتا ہے۔ علم صرف کتابیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، علم وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیدا کرتا ہے۔ کتابیں تو بس ذریعہ ہیں، علم ایک نور ہوتا ہے، تو یہ نور اور یہ معرفت انہیں حاصل ہوئی تھی۔ اور محدث ابن جوزی بھی ان کے زمانے کے تھے، بڑے زبردست محدث، وہ بھی ایک مدرسے کے پرنسپل تھے۔ آپ کی شان تو ایسی تھی محدث ابن جوزی کی کہ آپ نے ہزاروں کتابیں لکھی تھی، بے شمار، ہر فن میں کتابیں لکھی ہوئی تھی۔ اتنی کتابیں لکھی کہ جس پہلے زمانے میں لکڑی کے قلم ہوا کرتے تھے، وہ قلم کو تراشنا، لکھنا وغیرہ، تو اس کے قلم کے برادے سے پورا کمرہ بھرا ہوا تھا۔ قلم کو چھیل چھیل کر اس کا برادہ، جیسے پینسل ہم شارپ کرتے ہیں تو برادہ نکلتا ہے، تو کمرہ بھرا ہوا تھا، اتنا انہوں نے لکھا تھا۔ جب انتقال کرنے لگے تو وصیت کی انہوں نے کہ جب میرے جنازے کے لیے پانی گرم کیا جائے تو اس برادے کو جلانا اور اس سے پانی گرم کرنا۔ کہتے ہیں کہ تھوڑے سے برادے میں کام ہو گیا، پھر بھی کمرہ بھر کے اتنا بچا ہوا تھا۔ اس پائے کے محدث تھے آپ کے زمانے میں۔ تو ایک شاگرد نے ان کے یہ کہا کہ آپ چلیں شیخ عبد القادر جیلانی کا درس آپ بھی سن لیں۔ اچھا، حضرت جب درس دیا کرتے تھے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک دن میں 13 علوم پر درس دیا کرتے تھے، 13 لیکچرز لیتے تھے، اور 13 سبجیکٹس پر۔ صبح میں صرف، نحو وغیرہ پڑھاتے تھے، پھر حدیث، پھر تفسیر، پھر دیگر علوم پڑھاتے۔ ظہر کے بعد نماز ہوتی، کھانا ہوتا، اس کے بعد پھر قرأت 17 پڑھایا کرتے تھے روایات کے ساتھ باضابطہ، اور پھر دیگر علوم شام تک چلتا تھا۔ 13 لیکچرز لیتے تھے دن بھر میں۔ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ یونیورسٹیز میں پڑھنے جائیں، کوئی بھی ایک سبجیکٹ کا ماہر ٹیچر ہوتا ہے، فزکس کا ایکسپرٹائزیشن فزکس کا لیکچر لیں گا، پھر میتھمیٹکس سائنس والا الگ، دوسرے الگ الگ سبجیکٹس پڑھاتے ہیں۔ ایک ہی ٹیچر سارے سبجیکٹس نہیں پڑھا سکتا۔ آپ اتنے ماہر ہو گئے تھے تمام علوم میں کہ 13 سبجیکٹس کو اکیلے پڑھایا کرتے تھے۔ ابتدا قرأت سے ہوتی، ایک قاری قرأت کرتا، آپ پھر اس کی تفسیر بیان کرتے اور پھر اس کے نکات بیان کرنا شروع کرتے تھے۔ تو محدث ابن جوزی سے کہا گیا کہ آپ بھی آئیں، ذرا آپ بھی بیٹھے۔ تو کہنے لگے کہ یہ صوفیاء، اب ان کے دل میں جو ہے صوفیاء کے متعلق اتنا زیادہ لگاؤ نہیں تھا، وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے جو ہے ظاہری علوم میں اتنی مہارت نہیں ہوتی، یہ تو جو ہے مجاہدے اور ذکر و اذکار اور نفلی عبادتوں کے بارے میں زیادہ بات کرتے ہیں۔ لیکن ان کے شاگرد نے کہا کہ آپ آئیں تو صحیح، ایک بار آ جائیں، نہ پسند آئے تو چلے جانا۔ ٹھیک ہے فرمایا۔ اب آئے تو سر پر چادر ڈال کے بیٹھے کہ کہیں پہچانے نہ، اتنے بڑے مدرسے کے پرنسپل ہیں۔ ٹھیک ہے، آئے ہیں، بیٹھے محدث ابن جوزی، قاری نے قرأت کی، حضور سیدی جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت کی تفسیر بیان کرنا شروع کی۔ ایک تفسیر بیان کی، ان کے شاگرد یوں کہتا، کیا آپ یہ جانتے ہیں؟ کہا ہاں میں یہ تفسیر جانتا ہوں، اس کے معنی مفہوم کو جانتا ہوں۔ پھر حضرت نے دوسری تفسیر بیان کی، شاگرد پوچھتا کیا آپ جانتے ہیں؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ ایسی 11 تفاسیر بیان کی اس ایک آیت کی، اس کے اندر سے
11 پوائنٹس نکات بیان کے کہتے تھے کہ میں جانتا ہوں. جب یہ ہوا پھر اس کے بعد آپ نے اور مزید تفاسیر بیان کرنا شروع کی, دوسرے دیگر تفاسیر کے حوالے سے فرمایا اب تک جو میں نے بتلائی تھی یہ وہ فلاں فلاں مفسر کے اقوال ہیں اور ان کے ریفرنسز دے دیے. اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے تفسیر کے نکات بیان کرنا شروع کیے. 40 تفسیریں مزید آپ نے بیان کی, اور محدث ابن جوزی حیران رہ جاتے, کہتے کہ یہ میں نے نہیں سنی, یہ میں نے نہیں سنی, یہ میں نے نہیں سنی. 40 تفسیریں اس ایک آیت کی بیان فرمائی. ایسی زبردست مہارت. یہ ایک سبجیکٹ کی میں بات کروں, آپ کی خود کی ایک تفسیر ہے, تفسیر جیلانی کے نام سے, عربی میں کئی جلدوں پر مشتمل. آپ مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا آپ کی کیسی مہارت تھی. تو محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, پھر آپ نے فرمایا اب تک تو ہم قال کی بات کر رہے تھے, اب ہم حال کی بات طرف آتے ہیں. پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر روحانی تفسیر بیان کی. اس کے بعد کہتے ہیں علماء اور جو بھی اس مجلس میں تھے ایسے پریشان ہو گئے, حیران ہو گئے کہ اپنے جبے پھاڑ دیے, اپنی پگڑیاں اتار دی. یہی حال ابن جوزی کا تھا. ایسا علمی مقام اللہ نے انہیں عطا کیا تھا. آپ کے جب درس میں ابتدا میں چند لوگ ہوا کرتے تھے, 2 3 4 افراد, دھیرے دھیرے شعرا بڑھتا گیا تو ایک ایک مجلس میں 70,000 افراد آپ سے سیکھتے تھے. 70,000 افراد, اور اول صف میں بیٹھ کر جو جیسے سنتا وہی آواز سے آخری صف میں سنتا تھا. یہ آپ کی کرامت تھی, اور کرامت بھی جو ہے علم تقسیم کرنے کے لیے تھی. حاضرین بڑی خاموشی سے سنا کرتے تھے. 400 کے قریب علماء جو ہے قلم اور دوات لے کر بیٹھتے تھے, آپ کی باتوں کو لکھا کرتے تھے. 400 سائملٹینیسلی لکھا کرتے تھے. یہ شان تھی آپ کی علم. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا. اچھا, آپ نے جو ہے درس و تدریس کی, پڑھایا. اس کے بعد پھر کئی زمانے کے بعد پھر عوام میں بیان کرنا شروع کیا. فوراً نہیں شروع کیا, عرصہ گزرا. وہ بھی جبکہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی فرمایا کہ اب لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا وقت آ گیا, اب تم جو ہے عوام میں خطاب کرو. فرمایا میں تو اجمی ہوں, یعنی فارسی زبان بولا کرتے تھے, یہ تو عرب ہیں, عربی بولتے ہیں فصاحت کے ساتھ, تو میں کیسے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن جو ہے خواب میں آپ کے منہ میں ڈالا, 7 مرتبہ ڈالا. تو اس کے بعد ایسی برکت ہوئی, زبان میں ایسی فصاحت اور بلاغت آ گئی کہ اس وقت کے زمانے کے عرب بھی جو ہے ان کی زبان سن کے حیران رہ جاتے, اور پھر جو ہے بیان کیا کرتے تھے. یہ علمی شان تھی آپ کی. فقہ حنبلی جو ہے, فقہ حنبلی کے آپ جو ہے فقہ حنبلی کو فالو کیا کرتے تھے. آپ ان کی کتاب غنیۃ الطالبین پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جا بجا جو ہے آپ نے فقہ حنبلی کے متعلق ہی مسائل بیان کیے ہوئے. آپ کے اساتذہ بھی حنبلی تھے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مقلد تھے. شیخ ابو سعید المبارک المخرمی یہ بھی حنبلی تھے. آپ کے پیر بھی حنبلی, مدرسے کے اساتذہ بھی حنبلی تھے, اور خود بھی اسی لیے بغداد میں جو ہے فقہ حنبلی بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی, فقہ شافعی اور حنبلی, اس لیے آپ بھی حنبلی المسلک تھے فقہ میں. ٹھیک ہے, کیوں؟ اس کی ایک وجہ اور یہ بھی تھی کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے آپ جو ہے بعد میں بغداد شریف منتقل ہو گئے تھے. وہاں پر بغداد میں ہی رہتے تھے, اور وہاں پر آپ نے جو ہے خوب علمی خدمات کی تھی. یہ 4 بڑے فقہ کے جو ائمہ ہیں اس میں چوتھے جو ہے امام احمد بن حنبل ہے. اصل میں ان کا نام امام احمد بن محمد بن حنبل ہے. حنبل ان کے دادا ہیں, لیکن احمد بن حنبل کہتے ہیں. جو بڑا ہوتا ہے نسب میں اس کے نام سے مشہور ہو جاتے ہیں. احمد بن حنبل یوں نہیں کہ حنبل کے بیٹے احمد, نہیں, احمد ابن محمد ابن حنبل ہیں وہ. ٹھیک ہے, ہاں, لیکن اس سے جو ہے نسب بدلنا لازم نہیں آتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک مرتبہ فرمایا تھا, انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, کہ میں کوئی جھوٹا نبی نہیں ہوں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اس کا کیا مطلب؟ آپ کے والد تو عبداللہ تھے, عبد المطلب کیسے ہوئے؟ تو نسب میں جو بڑا ہوتا ہے, سردار ہوتا ہے, عربوں کے یہاں یہ چلن تھا, رواج تھا کہ بعض اوقات کیا کرتے تھے, ان کا نام لے لیا کرتے تھے. تو ویسے ہی امام احمد بن حنبل کے نام سے مشہور ہوئے. اور آج آپ کے وصال کی تاریخ بھی ہے 9 ربیع الاخر, تو دونوں کا تذکرہ میں ساتھ میں کر دیتا ہوں, تھوڑی برکت اس کی بھی حاصل کر لیں گے. تو امام احمد بن حنبل جو ہیں بڑے زبردست محدث بھی تھے, فقیہ بھی تھے,
اور آپ کوئی امیر گھرانے کے نہیں تھے، حالات ابتدا میں بڑے ہی ناسازگار تھے، والد نے وراثت میں چند دکانیں چھوڑی ہوئی تھی اور کرایہ بہت کم آیا کرتا تھا، تقریباً 17 دینار کے قریب یا 17 درہم وغیرہ آتے تھے، اور ایک دکان سے صرف 3 دینار کے قریب جو ہے کرایہ آیا کرتا تھا. بڑی مشکل سے جو ہے زندگی گزاری آپ نے، لیکن علم کا بڑا شوق تھا اور علم سیکھنے کے لیے جب گئے، اور حافظہ بڑا زبردست تھا، 4 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے. اور پھر اس کے بعد دیگر محدثین فقہا سے جو ہے باضابطہ علم حاصل کرتے تھے، اور سب سے پہلے جن کی شاگردگی آپ نے اختیار کی وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خاص شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو امام ابو حنیفہ امام احمد بن حنبل کے دادا استاد ہو گئے، سمجھے نا، ایک درجہ اوپر. امام احمد بن حنبل کے استاد امام ابو یوسف کے استاد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ. اسی طرح امام احمد بن حنبل نے امام شافعی رحمہ اللہ کی بھی شاگردگی اختیار کی. امام شافعی بھی آپ کے استاد ہیں، کئیوں سال آپ امام شافعی کے ساتھ رہے، زیادہ عرصہ ان کے ساتھ گزارا، حدیثیں سیکھی، اور حدیث میں کتاب لکھی مسند احمد بن حنبل کے نام سے مشہور ہے. 40,000 حدیثیں آپ کی اس میں جمع ہیں، 40,000. اور بڑا زبردست تقویٰ تھا، سنتوں کے ایسے زبردست عامل تھے کہ امام اہل السنہ والجماع کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے. تو چونکہ اس طرح ان کی وجہ سے فقہ حنبلی وہاں رائج تھی بغداد میں، اور وہاں کے مدارس میں بھی جو ہے فقہ حنبلی پڑھائی جاتی تھی. آپ کے اساتذہ پیر و مرشد سب حنبلی تھے، تو اس لیے آپ بھی حنبلی المسلک تھے فقہ کے اعتبار سے. اور آپ نے بڑی ہی مشقتیں اٹھائی ہیں. فتنہ معتزلہ کا اٹھا تھا اس زمانے میں، فتنہ خلق قرآن، کہ قرآن کو مخلوق کہہ دینے کا مسئلہ، بڑا تفصیل مسئلہ ہے، میں اس میں نہیں جاتا. تو آپ کو جو ہے سزائیں دی گئی، کوڑے برسائے گئے، بڑی تکلیف دی. اور پھر جو ہے عمر دراز ہو چکی تھی اس وقت، تو آپ پر کوڑے برسائے جاتے تھے، لیکن آپ نے جو ہے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا، تکلیفیں اٹھا لی، برداشت کر لی. امام بخاری نے بھی اٹھائی ہیں ایسے ہی. اور آپ کے دوسرے اساتذہ میں حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑے محدث ہیں. حضرت ابو داؤد طیالسی ہیں، بڑے محدث ہیں، زبردست لوگ. اور بھی دیگر آپ کے اساتذہ ہیں. تو یہ امام احمد بن حنبل ایک بڑے اللہ کے ولی بھی تھے، اور ایک بڑے فقیہ بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ خوف رکھنے والے تھے. آپ کے جو ہے حلقے میں آپ کے ہم عصر اور فرینڈز میں یحییٰ بن معین بھی تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ بھی بڑے محدث، امیر المؤمنین فی الحدیث انہیں کہا جاتا ہے، یحییٰ بن معین. تو یہ زبردست ان محدثین سے آپ نے علم دین حاصل کیا. اب اندازہ لگائیں کہ امام احمد بن حنبل جیسی شخصیت جو ہے بغداد میں اپنے علم کے جوہر لٹا چکی ہے، تو امام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا فیض پہنچا ہوگا. اسی لیے فقہ شافعی اور فقہ حنبلی دونوں کے مسلک پہ فتویٰ دیا کرتے تھے. تو ایسی زبردست آپ کو مہارت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. اور ان کے احوال کو امام ابن حجر اسقلانی نے اپنی غبطۃ الناظر کتاب میں بھی نقل کیا. بڑی بڑی کرامتیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی کرامتیں ہوتی ہیں، ہوا میں اڑنا، پانی پہ چلنا وغیرہ. بڑی کرامت تو یہ ہے کہ اللہ علم عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے. علم ملے، محبت اللہ کی حاصل ہو، اور پھر متابعت حاصل ہو، اور پھر استقامت حاصل ہو. تو یہ 3 درجے ہوتے ہیں پھر تصوف کے اندر آگے بڑھنے کے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ شیخ المشائخ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم ظاہری اور باطنی یوں حاصل کرتے ہیں کہ 53 سال زندگی کے آپ نے صرف علم حاصل سیکھنے اور سکھانے میں گزار دیے. 53 سال، 53 ایئرس. یہ ہے اولیاء کے سردار کا حال. اور آج کے لوگوں کا کیا حال ہے، اور جو ان کے مریدین ہیں ان کا کیا حال ہے. آپ کے مریدین ایک سال میں آپ کے مدرسے سے، بعد میں اس کا نام مدرسہ قادریہ پڑ گیا، اس کو دارالعلوم بنا دیا، خانقاہ کو آپ نے ایک یونیورسٹی بنا دیا، اور وہاں سے ہر سال 3000 اسٹوڈنٹس فارغ ہوتے تھے. 3000 کی تعداد، جن میں محدثین، فقہاء، مفسرین ہوا کرتے تھے. 3000 ہر سال فارغ ہوتے تھے، اور وہی آپ کے شاگرد بھی ہوتے تھے، وہی آپ کے خلفاء بھی ہوتے تھے.
اس طرح ہوا کرتا تھا، وہ دور بڑا سنہرا تھا۔ اب بس دو دھوکوں کا دور ہے، بڑے ہی کم ہیں لوگ جو ہیں لوگوں کی جو ہے جھوٹی کرامات سن کے ان کے پیچھے مرید بننے کے لیے چلے جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس شیخ کا علمی مرتبہ کیا ہے۔ اور شاگرد یوں ہی بنا نہیں لیا کرتے تھے، پہلے بیسک ریکوائرمنٹ یہ ہوتی تھی کہ بھائی حفظ کر کے آؤ تو تم کو جو ہے ایڈمیشن ملے گا، تب تمہیں مرید بنائیں گے۔ پہلے حافظ قرآن بن کے آؤ، علم حدیث بعد میں، علم قرآن پہلے قرآن یاد کر کے آؤ، اس کے بعد حدیث پڑھائیں گے، ورنہ حدیث نہیں پڑھاتے تھے۔ اس طرح تھا پہلے، اور آج دیکھیں، اور جو اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں بڑی شان سے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہم ان کے نام لیوا ہو کر ان کی تعلیمات پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ کیا ہم نے ان کا طرز عمل اپنایا؟ ہرگز نہیں۔ کتنے لوگ ہیں باضابطہ جنہوں نے مدارس میں جا کر تعلیم حاصل کی، علم دین، کم از کم فرض علوم سیکھیں؟ کن علماء کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، ان کی مجالس میں ان سے مسائل سیکھتے ہیں اپنے ضرورت کے؟ کیا مرید بننے سے پہلے تعلیم ہو گئی تھی؟ اپنا روحانی علاج تو بعد میں کرائیں گے نا، ظاہری علوم ہی حاصل نہیں کیے۔ پھر یہ دعویٰ کرنا کہ ان کی شفاعت سے ہم جنت میں چلے جائیں گے، شفاعت قیامت میں مومنین کریں گے، یہ حق ہے، شفاعت سغرا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ جن بندوں کو اجازت دے گا کہ تم جنت میں چلے جاؤ، وہ جنت میں نہیں جائیں گے، وہ کہیں گے اے اللہ ہمارے بعض ساتھی تھے جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، آج وہ کہاں ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، ہم ان کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں اجازت دے گا، اچھا ٹھیک ہے، جہنم میں جنہیں تم پہچانتے ہو لے آؤ، انہیں ساتھ میں جنت میں چلے جاؤ۔ تو جو لوگ دنیا میں علماء کی صحبت میں تھے، اولیاء کی صحبت میں تھے، ان کے درس میں شامل ہوتے، اور یہ کہا حدیث میں کیا آیا، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، یہ تو بیسک چیز ہوں گی، پھر اس کے بجائے شاید کوئی اور گناہ کر کے پھر جہنم میں گئے ہوں گے۔ نمازیں پڑھنے والے لوگ تھے، روزے رکھنے والے لوگ تھے، پھر بھی کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں گئے، تب کہیں جا کر جو ہے علماء کی، اولیاء کی اور دیگر لوگوں کی شفاعت سے پھر نکالے جائیں گے، کیونکہ بیسک انہوں نے کر دیا تھا نا، اور نیک لوگوں سے محبت رکھنے والے تھے، تب کہیں جا کر وہ محبت وہاں کام آئے گی۔ اور جو ان کے ساتھ نہ نمازیں پڑھی کبھی، نہ روزے رکھے، نہ علم دین حاصل کیا، وہ کیسے پہچانیں گے؟ ہاں، کس بنیاد پر جا کے نکالیں گے؟ وہ قیامت میں کہہ رہے ہیں وہ لوگ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، جو نماز کو آیا ہی نہیں کبھی، اس کو کیا پہچانیں گے؟ پھر کہنا ہم قادری بن گئے، ختم، ٹکٹ مل گیا اپنا، جنت میں چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ جو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مرید لا تخف اللہ ربی، کہ میرے مرید تو ڈرنا نہیں، لیکن وہ مرید کون سا مرید ہے؟ ایسا مرید کہ جسے شیخ عبد القادر جیلانی واقعی مرید کے لائق سمجھتے ہیں۔ ان کے مریدین تو وہ تھے جو باضابطہ علماء تھے، محدثین تھے، فقہاء تھے، ایسی بڑی بڑی شخصیات ان کے مریدین میں شامل تھے۔ ہم کس پائے کے ہیں، کیا بنیاد پر بولتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، کس ایک دھوکے میں ہے، لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے اس کو لے کے۔ آپ کا قول بالکل صحیح ہے، اور ان کا کہنا یہ اس حدیث کی بنیاد پر ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جنتی باز جو ہیں اپنے دیگر مومنین بھائیوں کے لیے شفاعت کریں گے، یہ اس معنی میں ہے کہ ٹھیک ہے، مگر کیا ہم اس لائق بنے ان کے مرید بننے کے؟ مرید ارادہ کرنے والے کو کہتے ہیں، لیکن کس چیز کا ارادہ کرتا ہے؟ وہ اپنے حال کو درست کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اپنے ظاہر اور باطن کو درست کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ جو علماء سے علوم ظاہریہ سیکھ چکے، اب دل کی بیماری ہیں، تکبر، گھمنڈ اور جو حسد وغیرہ جو ہے، ان چیزوں کو، ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے پھر جا کے صوفیہ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، وہ آگے کی معاملے۔ ڈائریکشن نہیں پتا، سٹیجز نہیں پتا کہ کس طرح ترتیب وار ترقی ہوتی ہے، لیکن سمجھتے ہیں کسی بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا بس ختم، اب ہم نے ایسے ہی جانا ہے، چاہے نمازیں نہ پڑھیں، چاہے روزے نہ رکھیں، چاہے علم دین حاصل ہی نہ کریں۔ قیامت میں اس شخص کو دوہرا عذاب ہوگا جو جاہل ہوگا اور اس نے اعمال نہیں کیے ہوں گے اچھے۔ کیوں؟
ایک گناہ نیک عمل نہ کرنے کا، دوسرا گناہ علم نہ سیکھنے کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں سیکھ لیا تو کرنا پڑے گا، نہیں سیکھا تو ڈبل عذاب ہوگا۔ تو یہ سب جو ہے ایک تصور، غلط تصور جو ذہنوں میں بنا ہوا ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ جن کو بھی، جس ولی کے بھی احوال کو اٹھا کر دیکھیں گے تو انہوں نے باضابطہ علوم دینیہ سیکھے، اس میں مہارت حاصل کی، اس کے بعد کہیں جا کر ان کے شیخ پھر مجاہدے کروائے ان سے، اور ان کے سلوک کے راستے جو ہے پھر ان کے لیول سٹیجز تب ترقیاں کروائیں، اس کے بعد خلافت وغیرہ دیا کرتے تھے۔ اور خلافت کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میرے بعد تم اس لائق ہو کہ اب تم لوگوں کی رہنمائی کر سکو۔ جس کو خود مسئلے نہیں معلوم وہ لوگوں کو کیا بتائیں گا؟ ایسے بھی لوگ ہیں باضابطہ جو اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں لیکن طہارت کے مسئلے نہیں آتے ان کو، جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں، سیکھا نہیں ہے۔ تو لوگوں آگاہ ہو جاؤ اس چیز سے، فتنوں سے بچو، فتنوں کا زمانہ ہے۔ جو ہے باضابطہ جو ہے علماء سے جڑیں، صوفیاء سے جڑیں، حقیقی ان سے علم دین حاصل کریں، تب کہیں جا کر آپ کی زندگیاں سنوریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صوفیاء سے محبت کرنے والا بنائے، ان کے طریق پر چلنے والا بنائے، علوم ظاہریہ اور باطنیہ حاصل کرنے والا بنائے، اور اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔